اس تمام معاملے کی جو روح ہے، عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روح ہے ایک مسلمان کے لیے، اس کی اہمیت، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی گستاخانہ عمل کیا جاتا ہے اس پہ اس کا ریئیکشن ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے، سارے معاملے کو ذرا واضح کیجیے گا پہلے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام کے ذریعے اس موضوع پر مجھے دوبارہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کا معاملہ ہے، وہ تعلق عشق و محبت پہ استوار ہے، وہ تعلق ادب اور تعظیم و تکریم پہ استوار ہے، وہ تعلق اطاعت اور اتباع پر استوار ہے، اور وہ تعلق حضور علیہ السلام کے دین اور آپ کی سنت کی نصرت پہ استوار ہے۔ یہ تعلق اصل ایمان ہے، اور اسی تعلق کے کمال سے ایمان کو کمال نصیب ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ اس تعلق کو در حقیقت ہم ایمان کا مرکز و محور قرار دیتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لہذا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر اگر کوئی گستاخانہ حملہ ہوگا، اہانت آمیز قدم اٹھایا جائے گا، تو وہ ایمان پر حملہ ہے، دین اسلام پر حملہ ہے، قرآن پر حملہ ہے، اور 1.5 سے 2 ارب پر مشتمل پوری امت مسلمہ کی غیرت دینی پر حملہ ہے۔ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اگر امت اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے اس امت کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اس مسئلے کو فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ جوڑنا یہ خلط مبحث ہے، کلیتاً اس مسئلے کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ فریڈم آف سپیچ کوئی شک نہیں کہ انسانی حقوق میں داخل ہے، بیسک ہیومن رائٹس میں سے ہے، مگر اس کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بیسک ہیومن رائٹس میں ہی رائٹ آف ہیومن ڈگنیٹی بھی شامل ہے۔ اگر آزادی اظہار رائے بنیادی حقوق میں ہے تو انسانی عزت و تکریم بھی اسی طرح بنیادی حقوق میں وہی درجہ رکھتی ہے۔ اگر ایک انسان کی عزت اور تکریم انسانی حقوق میں اس کی عزت اور اس کی ناموس اور اس کے وقار، اس کی حفاظت کو گارنٹی فراہم کرتی ہے، تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ ایک حق کے اوپر سٹریس کریں، ایمفسائز کریں، فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ، اور ایٹ دا سیم ٹائم انسانی حقوق کے تحت مہیا کیا گیا دوسرا فنڈامنٹل ہیومن رائٹ کہ انسان کی جو آنر ہے اور ڈگنیٹی ہے اس کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے گا اور اس کو ڈسگریس نہیں کیا جائے گا، انسانی ڈگنیٹی کو ڈیگریڈ نہیں کیا جائے گا، اس کو نظر انداز کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حقوق کے نام پہ ہم خود ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، جہاں ہمارا جی چاہے کسی ایک حق کی امپلیمنٹیشن کر دیتے ہیں، اور جہاں جی چاہے ہم اس امپلیمنٹیشن کو دوسرے مقام پر روک دیتے ہیں۔ اب پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پہ ایک قانون مسلم ہے جسے لا آف ڈیفیمیشن کہتے ہیں۔ لا آف ڈیفیمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک انسان کی ہتک نہیں کر سکتے، اس پہ جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے۔ اس لیے آپ پاکستان کے اندر سنتے ہیں ہتک عزت کا قانون، میں اسی قانون کی بات کر رہا ہوں، لا آف ڈیفیمیشن۔
تو لا آف ڈیفیمیشن نے کرٹیل کر دیا ہے ایبسلیوٹ رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ کو، آزادی اظہار رائے کے مطلق حق کو، جس پر کوئی حد نہ ہو، اس کو محدود کر دیا ہے، اور اس طرح فریڈم آف اسپیچ اور رائٹ آف ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ، اس کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کر دیا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کی اگر ہتک کر دی جائے تو آپ عدالت میں جاتے ہیں، مقدمہ کرتے ہیں، قانون اس کی ہتک کے عزت کی اجازت نہیں دیتا، اس پر سزا رکھی گئی ہے، اور یہ دنیا کے تمام ممالک میں یہ قانون ہے، لا آف ٹاٹ کے تحت اس قانون کو پڑھایا جاتا ہے۔ ایک انسان کی عزت پہ آپ حملہ کرنے کی بین الاقوامی قانون اور دنیا کا کوئی بھی قانون اجازت نہیں دیتا، اور 1.5 سے 2 ارب انسانوں کی عزت پہ آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے دین پر، مذہب پر، ایمان پر، مذہبی غیرت پر، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے قدموں کے صدقے سے کائنات انسانی کو ساری عزت ملی ہے، ان پہ آپ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے۔ یہ ٹوٹلی ناجائز بات ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام دساتیر میں اور قوانین میں ایک چیز طے شدہ ہے اور قانون ہے کہ بعض قومی ادارے اور آئینی ادارے ایسے ہوتے ہیں جن پر آپ اختلاف رائے کے باوجود کھل کے تنقید نہیں کر سکتے، ان کو گالی نہیں دے سکتے، یعنی ممالک کی آرمی کو گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس ملک کی سولیڈیرٹی اور جغرافیائی حدود اور اس کی سالمیت کا تحفظ ہوتا ہے، وہ علامت ہوتی ہیں اس ملک کی سالمیت کی۔ آپ کسی ملک کی پارلیمنٹ کو گالی نہیں دے سکتے، پارلیمنٹ کی عزت کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ آپ کسی ملک میں رہتے ہوئے اس کی عدالت کو گالی نہیں دے سکتے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر تھے، فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت ان کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ تو عدالت کے عزت کا قانون حرکت میں آئے، وہاں آزادی اظہار رائے کے حق پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، پارلیمنٹ کے اوپر آپ تنقید نہ کر سکیں، وہاں فریڈم آف سپیچ پہ حرج واقع نہیں ہوتا۔ آپ ملک کی سالمیت کی محافظ افواج پر تنقید نہ کر سکیں ڈائریکٹ، اس سے فریڈم آف سپیچ کا حق متاثر نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ مذہب پر اگر تنقید کی جائے، گالی دی جائے، اور وہ دین و مذہب جس کے پیروکار انسانی سوسائٹی میں 1.5 سے 2 ارب انسان ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کر دیں، تو آپ کہیں کہ فریڈم آف سپیچ متاثر ہو رہا ہے، یہ بالکل ایک دوہرا تصور ہے، دوہرا معیار ہے، متضاد کانسیپٹس ہیں۔ ان کو برقرار رکھ کے آپ دنیا میں کبھی بھی امن کو فروغ نہیں دے سکتے۔